بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرتے وقت انسان کو کیا چیز یاد رہتی ہے؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، جس وقت ملک الموت دل کی رگ چوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے اور زبان بند ہو جاتی ہے اور انسان دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ کچھ روایات میں آتا ہے جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمی کی جستجو کرتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں، جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کی ہم مجلسوں کی صورت اس کے سامنے لائی جاتی ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا لیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجموعہ سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق و فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شدرہ سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔ ربی ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں، ایک شخص مرنے لگا تو خود ہی اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے، مگر اس کی زبان سے نکل رہا تھا، شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ اسی طرح اہواز میں بھی ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگ اس کو لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ کہنے کی تلقین کرتے، اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپے 10 روپے۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاری کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اسی لیے کچھ کارنامے کر رکھتے تھے۔ ان کی موت ایسے ہی تھی جس کو حضور نے موت کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ان کی بیوی کہہ رہی تھی، ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور یہ کہہ رہے تھے کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوست سے ملوں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں، میں اچھی طرح اچھے لباس میں ان کے پاس جاؤں گا۔ حضرت معاذ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تھا تو فرمایا، اے اللہ، مجھے معلوم ہے میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر اس وجہ سے نہیں، مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے یہاں نہریں اور باغاں ہیں، بلکہ اس وجہ سے میں گرمی کی دوپہر میں روزے کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاری اور نیک لوگوں کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلیمان کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا، رونے کی کیا بات ہے، ہم تم کو جا کر حضور سے ملوائیں گے۔ حضور کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے۔ فرمانے لگے، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، دنیا سے ہمارا تعلق صرف اتنا ہی ہو جیسا کہ مسافر کا توشہ میں ہے۔ اسی عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو 10 درہم سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر وہ رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا، اس کو بستر پر پھینک دو، میرے پاس ایسی جماعتیں آ رہی ہیں جو انسان ہیں نہ جن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں تو ہمیں بھی کسی قسم کا رنج و ملال نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بندوں میں ہوں۔ آمین۔